السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ حضرت امام ابو یعلا کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1002۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جب سورج دوپہر کے وقت چمک رہا ہو اور بادل نہ ہو تو اس کے دیکھنے میں تمہاری آنکھیں چپکتی ہیں؟ ہم نے عرض کی، نہیں۔ پھر فرمایا، جب 14ویں کی رات کا چاند چمک رہا ہو اور بادل بھی نہ ہو تو تمہاری آنکھیں جھپکتی ہیں؟ ہم نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ان کو دیکھنے میں تمہاری آنکھیں نہیں جھپکیں گی، اس طرح جنت میں اللہ کو دیکھتے میں تمہاری آنکھیں نہیں جھپکیں گی۔ ایک اور حدیث ہے 1003۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا آدمی جو اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ انصار سے بغض نہیں رکھے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1004۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خون بہا والوں کو قتل کرنا اللہ کے ہاں 2 گروہوں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور 2 گروہوں کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1004۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خون بہانے والوں کو قتل کرنا اللہ کے ہاں 2 گروہوں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور وہ 2 گروہوں سے زیادہ قریب ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1005۔ حضرت اسماعیل بن رجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مروان نے منبر باہر نکالا اور خطبہ نماز سے پہلے شروع کر دیا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا، اے مروان، تو نے سنت کی مخالفت کی ہے، تو منبر سے باہر نکلا ہے حالانکہ منبر باہر نہیں نکالا جاتا ہے۔ انہوں نے منبر باہر نکالا حالانکہ منبر باہر نہیں نکالا جاتا۔ تو نے خطبہ نماز سے پہلے شروع کیا حالانکہ خطبہ نماز کے بعد ادا کیا جاتا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، فلاں ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے بے شک فیصلہ کیا ہے جو اس پہ لازم تھا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں برائی دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانے۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1006۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مدینہ شریف کے دونوں کناروں کو حرام قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کو حرام قرار دیا۔ پھر ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم میں سے کوئی کسی کو پاتا کہ اس کے ہاتھ میں پرندہ ہوتا تو اس کو پکڑ لیتا اور اس کے ہاتھ سے آزاد کرا دیتا اور اس کو چھوڑ دیتا۔ ایک اور حدیث ہے 1007۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے لیے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جنگل میں نماز پڑھتا ہے، وہ وضو اور رکوع و سجود مکمل کرتا ہے، اس کی نماز یا 50 گنا ثواب کو پہنچ جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1008۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 3 طریقوں میں سے کسی ایک پہ کیا جاتا ہے، اس کے مالدار ہونے کے لحاظ سے، اس کے خوبصورت ہونے کے لحاظ سے، اس کے دیندار ہونے کے لحاظ سے۔ تو دین و اچھے اخلاق والے کو اختیار کر، تیرا ہاتھ خاک آلودہ ہو۔ ایک اور حدیث 1009۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جو کسی آدمی کے لیے اور گھر والوں کے لیے شفاعت کرے گا تو وہ اس کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے 1010۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے دعا کی، اس کی دعا قبول ہو گئی، مجھے بھی اختیار دیا، لیکن میں نے اپنی امت کے لیے شفاعت کو اختیار کیا۔ ایک اور حدیث ہے 1011۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس بکری کے متعلق جس کی دم کٹی ہوئی ہو، کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں جائز ہے، اس نے اس کی قربانی کی۔ ایک اور حدیث ہے 1012، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے برابر برابر فروخت کرو، وزن کر کے برابر برابر، جس نے زیادہ کیا یا زیادہ کر لو، اس نے سود کیا، زیادہ کیا یا زیادہ کروایا، اس نے سود کیا۔ حضرت شرجیل فرماتے ہیں اگر ایسا نہ ہو کہ میں نے ان سے نہ سنا ہو تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ ایک اور حدیث ہے 1013، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد کا پڑھنا یہ تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1014، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے تہائی قرآن پاک پڑھنے میں اس پر مشقت ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد پڑھا کرو، یہ تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1015، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہے اللہ عز و جل اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ دعا گناہ اور صلہ رحمی توڑنے کے لیے نہ ہو، مگر اللہ عز و جل اس دعا کی برکت سے 3 چیزیں میں سے ایک عطا کرتا ہے، یا تو اس کی دعا جلد قبول کر دی جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، یا اس پہ آنے والے مصیبت کو روک دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم کثرت سے دعا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ دے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1016، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عام مومنوں کی قبر پہ عمارت بنانے سے یا اس پر بیٹھنے سے یا اس پہ نماز پڑھنے سے۔ ایک اور حدیث ہے 1017، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے میں اپنی رب کی دعوت قبول کر لوں، میں تم میں 2 چیزوں چھوڑ جا رہا ہوں، کتاب اللہ یا اللہ کی رسی ہے زمین و آسمان کے درمیان، اپنی اولاد اپنے اہل بیت کے بے شک لطیف الخبیر نے مجھے بتایا ہے کہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ دونوں مجھے حوض کوثر پہ ملیں گے، دیکھو مجھے میرے پیچھے ان دونوں سے کیا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1018، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا حنین کے دن، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان مال غنیمت تقسیم کیا تھا۔ بنی امیہ میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے بکواس کی، اے اللہ کے رسول عدل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے نقصان و حسرت ہے کہ میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی صحابی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے لوگ ہوں گے، اس طرح وہ لوگ قرآن پڑھیں گے، ان کے حلق سے نہیں اترے گا، زمین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے، وہ اپنے تیر کو پکڑ کے اس کے پہلے کو دیکھتا، اس کو کوئی شے نہیں دیکھتا، اس کو بیٹھنے کو دیکھتا ہے، اس میں کوئی شے نہیں دیکھتا، اس کی لکڑی کو دیکھتا ہے، اس میں کوئی شے نہیں دیکھتا، اس کی نشانی ایک آدمی ہوگا جس کا ہاتھ عورت کی پستان کی طرح ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حنین کے دن موجود تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہروان کے قتل کرنے والے دن موجود تھا۔ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تلاش کیا، اس کو نہیں پایا، پھر اس کے بعد اس کو ایک دیوار کے نیچے پایا اس صفت پر۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو کون پہچانتا ہے؟ قوم میں سے ایک آدمی نے عرض کی ہم پہچانتے ہیں، یہ ہرکوس ہے، اس کی امی یہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کو بلوانے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا
ان میں سے یہ کون تھا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی ہے امیر المومنین، مگر میں بکریاں چراتی تھی جہالیت میں، ربضہ کے مقام پہ مجھے کسی شے نے اندھیرے کی طرف ڈھانپ لیا، میں اس سے حامل ہو گئی، میں نے اس کو جنا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1019، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھائیں کہ میں اسے بھلائی پاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا قریب ہو، وہ قریب ہو گیا یہاں تک کہ اس کے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں میں مسح ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ دعا مانگا کر، اللہم اف انی الی آخر۔ ایک اور حدیث ہے 1020، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھوڑا چڑھانے کا معاوضہ لینے اور چکی پہ کام کرنے والوں کا گندم کا خفیز لینے سے منع کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1021، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار بے شک میرا ٹھکانہ میرے اہل بیت ہیں، جس طرح میں پناہ لیتا ہوں اور انصار میرے ساتھی ہیں، ان کی برائیاں معاف کرو، ان کی اچھائیاں قبول کرو۔ ایک اور حدیث ہے 1022، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 1023، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ یہ اللہ کی رسی ہے زمین و آسمان کے درمیان، اپنی اولاد کی یہ دونوں جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ دونوں مجھے حوض کوثر پر ملیں گی۔ ایک اور حدیث ہے 1024، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک حوض ہے جس کی لمبائی کعبہ سے بیت المقدس تک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں، دیگر انبیاء علیہ السلام کی نسبت قیامت کے دن میرے تابع زیادہ ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے 1025، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے مسجد کے متعلق پوچھا جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی مٹھی پکڑی پھر اس کو زمین پہ مارا، پھر فرمایا یہ مدینے کی مسجد ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1026، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور اس گھر کا حج اور عمرہ کیا جاتا رہے گا یاجوج و ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی۔ ایک اور حدیث ہے 1027، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرمائے گا بے شک بندے کو میں نے اس کے جسم کے لحاظ سے صحت دی، اس پہ کاروبار کی وسعت کی، اس پہ 5 سال گزرے، میری طرف صرف محروم ہی قاصد بن کے آئے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1028، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ دل کا پھل ہے، اس کی وجہ سے کنجوسی و بخل اور پریشان ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 1029، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، وہ آیا یہ پوچھنے کے لیے کہ اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے، وہ ایک راہب کے پاس گیا، اس نے اس سے پوچھا، اس نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اس نے راہب کو قتل کر دیا، پھر اس نے پوچھنا شروع کر دیا، پھر وہ ایک بستی کی طرف نکلا، اس بستی میں نیک لوگ رہتے تھے، ابھی ان سے بعض راستہ طے کیا تھا کہ اس کی موت نے آ لیا، اس نے سینہ آگے کیا، پھر اس کو موت آئی، رحمت والے فرشتے اور عذاب والے فرشتے جمع ہو گئے، اس کو ایک بالش کے برابر زیادہ قریب پایا نیک لوگوں کی بستی کی طرف، اس کا شمار نیک لوگوں میں کر دیا گیا۔ ایک اور حدیث ہے 1030، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سے کم اوقیہ چاندی میں زکوٰۃ نہیں،
5 سے کم اونٹ میں زکوٰۃ نہیں، 5 سے کم اوسق میں زکوٰۃ نہیں، ایک وسط سا 60 سا کا ہوتا ہے، ایک سا 4.5 کلو کا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1031، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے جہاد کیا، رمضان کے 16 روزے گزر گئے، ہم میں سے کسی نے روزہ رکھا، کسی نے افطار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب نہیں لگایا روزہ نہ رکھنے والوں پہ اور روزہ رکھنے والوں پہ۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔